تھا یہی زینب کا نوح زخمی بابا ہو گئے۔ مولا کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب ان کو ضرب لگی، سر سے خون جاری تھا، مسلح مشکل کشا اس وقت خون میں تر تھا، تب بھی وہ نصیحت یہ کر رہے تھے کہ دیکھو اس قیدی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کو وہی کھلانا جو خود کھانا، اس کو پانی پلانا، اگر میں بچ گیا تو اپنے زخم کا حساب میں خود لوں گا، اور اگر میں نہ بچ سکا تو میری ایک ضرب کے جواب میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا۔ یہ ہے وہ عدالت علی۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے فضائل کسی کے بیان نہیں کیے جتنے مولا کائنات کے لیے شیر خدا کے بیان کیے۔ اور قربت کی بات کریں تو حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قربت آپ کی رہی، ایسی قربت کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ حجت الوداع کا آخری خطبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کا قول حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ سب چیزیں اس طرح سے بناتی ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں چاہتی ہیں۔ میرے جو پروڈکٹس ہیں وہ دبئی، کینیڈا میں ابھی تک جا چکے ہیں، اور پاکستان میں دیکھا جائے تو اسلام آباد اور لاہور میں جا چکے ہیں، اور آبویسلی کراچی میں تو ہوتی ہے۔ ڈالر بنا رہی ہو نہیں بنا رہی؟ ڈالر بنا رہی ہوں میں۔ ہم نے اب سے 4 دن پہلے ایک بچے کے لیے دعا کروائی جی اور یہ بیچارہ گھر سے آ رہا تھا موسمیات پہ، اس کے آگے لڑکا بیٹھا ہوا تھا حسن بائک کے اوپر، حسن ہو تو اس کو بھی برابر میں بھیج دو، تو بائک گڈھے میں گئی بیچ روڈ کے اوپر، کمزور سا بچہ ہے، یہ جو یونیورسٹی روڈ کے پرسوں میں اب اس کے بعد یہ اس کا فیس دیکھ لیں، حسن آپ برابر میں بیٹھو، یہ دونوں وہ بائک چلا رہا تھا، یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا؟ مائک قریب کر کے بتاؤ، میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ ایمان کی پہچان کا عنوان علی ہے۔ آج پھر بریانی ہے؟ جی چکن بریانی ہے۔ چکن بریانی لیکن ہوتی بڑی مزیدار ہے یار، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ جو ہوتے ہیں نا تر مار تو یہ تر مار۔ آج ایک جگہ جمع کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر کولڈ ڈرنک رکھی جا رہی ہیں۔ روزانہ قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزانہ قیامت کے دن ہے۔ السلام علیکم ویئرز، آج ہم لوگ آئے ہیں GDC کی 19ویں سحری میں، چل کے دیکھتے ہیں آج یہاں پہ کیا انتظامات ہیں، کون سے مہمان شخصیات آئی ہوئی ہیں، کیا کھانے کے لیے ہے اور کیا ہلا گلا ہے۔ چلیں چل کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ روزانہ یہیں سے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی صفائی کا سلسلہ چل رہا ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے، مہمان حضرات بھی آ چکے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بائک اور کارگو رکشے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ماہ رمضان میں انعام میں دیے جائیں گے، قرآن اندازی میں دیے جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ جتنا بھی پنڈال آپ کو خالی دکھ رہا ہے یہ فل ہو جائے گا، پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ سحری دی جاتی ہے لوگوں کو۔ سینکڑوں والنٹیئرز ہوتے ہیں جو ان ہزاروں لوگوں کو سحری فراہم کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈیلی بیسس پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ حسینی بلڈ بینک نے بلڈ بینک لگایا ہوا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے۔ اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے بلڈ ضرور دیں، ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ دینے کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے۔ یہ دیکھیں یہ سب بلڈ کیمپ لگا ہوا ہے، لوگ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی آئیں تو ضرور اس کارِ خیر میں حصہ لیں۔ انٹرسٹ کریں ہم لوگ کھانے کی دیگیں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ آج لائیو کوکنگ نہیں ہے، آج پکوان سے ریڈی میڈ بریانی آ رہی ہے، لیکن کی بریانی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یہ بریانی کی دیگیں آ چکے ہیں، شکل تھوڑی سی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بریانی کی۔ یہ دیکھیں یہ بریانی آ چکی ہے، تھوڑی دیر میں تھالوں میں ڈال کے سرو کر دی جائے گی کولڈ ڈرنکس کے ساتھ۔
خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کون علی؟ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یا خدا حق کو وہاں موڑ دے جدھر علی رخ کرے۔ ایک اور ترک حدیث کا یہ بھی ہے کہ حق ادھر ادھر مڑ جائے جدھر جدھر علی موڑے۔ ایک اور حدیث ہے، اور ذرا تم مولا کائنات کی شان میں حدیث بیان کرنے شروع کرے تو شاید یہ شب یہی تمام ہو جائے کہ علی سے حب نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ کچھ جگہوں پہ یہ بغض کے الفاظ دشمنی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جو علی کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے۔ پھر کیا ایسی وجہ بنی کہ نام نہاد مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص اٹھا اور اس نے حضور مولا کائنات کی شان میں وہ گستاخی کی کہ جو شب ضربت بنی؟ خواتین حضرات، آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ مولانا عروج زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر السلام علیکم۔ قاضی صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ایک سوال ہے کہ حضرت علی کا تعارف کیوں ضروری ہے اور حضرت علی کے ساتھ یہ نسبت کیوں ضروری ہے؟ آج بھی امت اس حوالے سے جمع تفریق کرتی ہے، کیا کہیے گا سوال؟ شہ مرداں شیر یزداں مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ ان کا تذکرہ کیے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے۔ بے شک بے شک۔ فضیلت کے باب میں اگر چلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے فضائل کسی کے بیان نہیں کیے جتنے مولائے کائنات کے لیے شیر خدا کے بیان کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر محبت کے باب میں چلیں تو دین سے اور اللہ کے نبی سے اس قدر محبت کا اظہار کوئی نہیں کر پایا جتنا مولائے کائنات علی شیر خدا نے کیا۔ اللہ اللہ۔ اگر قربت کی بات کریں تو حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قربت آپ کی رہی ایسی قربت کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ یعنی فضیلت کے، محبت کے، ادب کے، احترام کے، علم کے، فضل کے، کمال کے جس بھی پہلو کو دیکھیے، واہ 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 واہ، وہ تمام تر کمالات، وہ تمام تر فضائل جا کر ذات کے علی پہ منتج ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ شان مولائے کائنات علی شیر خدا کی۔ اور دنیا روحانیت میں جو سلاسل ہیں وہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کا تذکرہ نہ کریں ان کے سلسلے کو جلا ہی نہیں ملتی۔ حضرت علی کا تعارف، ان کا ذکر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال لے کے ہم مولانا عروج زیدی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی قبلہ۔ مولا علی علیہ السلام تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بغیر اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ واہ۔ کیونکہ روز غدیر حجت الوداع کا آخری خطبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اسی دن کے حوالے سے مفسرین اس بات پہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین کامل ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ذکر کیوں ضروری ہے، ان کی تعارف کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں
میں اکثر جگہ مجالس میں یا کہیں بھی ہوتے تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ بارش کیوں ضروری ہے؟ عقل انسانی اس کو ذرا سوچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارش نہ ہو تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں، ہمیں کچھ نہ ملے. بے شک، بے شک. تو اگر میں 2 جملوں میں بیان کرنا چاہوں کہ اگر بارش نہ ہو تو فصلیں تباہ ہوں گی، واہ، ذکر علی نہ ہو تو ہماری نسلیں تباہ ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مولا کائنات کا جو ذکر ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سبحان علی علی کرنا عبادت ہے. علی وہ مرد ہے جو ہر میدان میں آگے. بے شک، بے شک. یعنی مثال کے طور پہ شجاعت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرم، تقوی، علم، حلم. پوری رات مصلی عبادت پر مولا علی گزارتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے شب عاشور امام حسین نے گزاری. عبادت میں محو عبادت، قرآن کی تلاوت، کیونکہ مولا علی کو قرآن سے بڑی انسیت ہے. مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کا قول ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان امیر المومنین نے تلاوت قرآن اور نماز اور عبادت الہی میں بسر کی پوری رات. جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا، روایت میں کہ مولا علی ایسے بے چین تھے لقاء اللہ کے لیے، سفر عشق کے لیے. کیونکہ دیکھیں موت، انسان کا اختتام موت ہے نا، موت تو آنی ہے. انسان کے وجود کا سب سے بہترین اختتام کیا ہے؟ کون سی موت؟ جس کے لیے مولا علی میدانوں میں اترتے تھے. سب سے افضل ترین موت اللہ کی راہ میں شہید ہوئی. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین موت بہرحال، اور امام حسین علیہ السلام کے بھی جملے ہیں کہ اختتام اگر انسان کا ہے تو سب سے بہترین اختتام خاتمہ بالخیر، اللہ کی راہ میں قتل. اللہ کی راہ میں قتل. بے شک، بے شک. شفیق بھائی، اور آج کا دن یوم غم ہے. ایک نوحے سے چند شعر جو اسی وقت کا نوحہ ہے، شب ضربت کا. زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ. زخمی بابا ہو گئے، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ. زخمی بابا ہو گئے، چھوڑ کر آئی ہے تربت وہ بقیہ سے ابھی. رو رہی ہے اماں زہرا، رو رہی ہے اماں زہرا. زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ. زخمی بابا ہو گئے، اور ہم کو لگتا ہے کہ تم بھی بے بدل ہو جاؤ گے. ہم کو لگتا ہے کہ تم بھی بے بدل ہو جاؤ گے. دیکھ لو عباس چہرہ، دیکھ لو عباس چہرہ. زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ. زخمی بابا ہو گئے. اس ٹرانسمیشن کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی آپ کے سامنے کہانی لے کر آتے ہیں، اور آج کی جو کہانی ہے وہ ایسی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جتنے بھی ناظرین جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ یا پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے، ان کو ایک نیا جذبہ دیکھی. خاص طور پہ ہماری خواتین، ہماری وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ چاہتی ہیں کہ وہ باعزت روزگار کمائیں اور اچھا روزگار کمائیں اور اپنے پروڈکٹس بنا کے وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھیجیں. آج ہمارے پاس اس سلسلے میں ایک
بالکل ایسے، کیونکہ ایک سکسیس اسٹوری ہے. آج کی بیٹی کو دیکھیں نا کتنی اپورچونٹی مل رہی ہے. ہم ماشاءاللہ. تو جب اپنے گھر سے کام کرنے نکلے تھے تو 10 لوگوں پہ یہ تھا کہ ارے بیٹی کمائے گی، اور آج بیٹی کا کمانا فخر ہے ماشاءاللہ. اور یہ بچی اس کی مثال ہے کہ ہمارے ادارے نے اس کو موقع دیا، اور ماشاءاللہ یہ ذہین تھی اور آج کس مقام پہ آئی ہے. بے شک بے شک. ہمارے ساتھ موجود ہے جی ثانیہ زہرا صاحب. السلام علیکم. ذرا مائک نزدیک کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیا کرتی ہیں، اور یہ سب کیا؟ میں کراچی سے ہوں اور میں نے نا JDC پری ITCT سے ویب ڈیولپمنٹ کا فرسٹ کورس کیا تھا. میں نے اسٹارٹنگ وہاں سے ہی کی تھی. اس کے بعد پھر میرا شوق آیا کہ میں IT میں تھوڑا آگے بڑھوں، اور اس وقت میری ایج 15 ایئرس تھی. ماشاءاللہ. تو مجھے پتا تھا کہ پہلے میں اسکلس حاصل کروں، کیونکہ اسکلس سے زیادہ تر اب جو ہے جابس اور آپ کا زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے پہلے میں نے وہاں سے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا. وہاں سے مجھے بہت ساری چیزیں ملی، انٹرنشپ کی میں نے، اپنے جاب بھی کرتی ہوں. پھر مجھے ہوا کہ میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایک بزنس بھی چلاؤں، کیونکہ آبویسلی بزنس جو ہے وہ آپ کا خود کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اسمال بزنس اسٹارٹ کیا. فرسٹ میں نے ریزن کا اسٹارٹ کیا، جس میں فریمس، کیچنگ. یہ دکھائیے ذرا پروڈکٹس. ہمارے کیمرہ اس وقت سارے دیکھ رہے ہیں. ظہور بھائی پلیز بسم اللہ کیجیے. اس طرح سے انہوں نے ایک فریم بنایا ہے JDC کا. یہ کیمرہ دوسرا والا، یہ والا JDC کا فریم بنایا انہوں نے. اس کے اندر میری تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. یہ مختلف گفٹ باکسز ہوتے ہیں ان کے. اس طرح سے یہ ہے، یہ ہے ماشاءاللہ جی، یہ ہے. اور یہ سب چیزیں اس طرح سے بناتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں. بہت خوبصورت، بہت یہ تمام چیزیں. اچھا، سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچی آج سے 3 سال پہلے تھی، 15 سال کی. اس بچی نے JDC فری ITCT جو 5 اسٹار چورنگی پر ہے، جہاں پر تقریباً 10,500 لڑکا لڑکی مرد عورت اور بوڑھے بھی کورسز کر رہے ہیں ای کامرس کے. اس بچی نے وہاں سے کورس کیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کی کلاس میں ہر ایج کے لوگ تھے؟ ایسے ہی تھا؟ نہیں، میرے اس کلاس میں سب سے بڑے تھے، لائک کچھ ایجڈ تھے. ایجڈ لوگ بھی تھے اس کلاس میں. ہاں میرے پاس اس کلاس میں 55 سب سے چھوٹی تھی اس میں. یہ 15 سال کی تھی، تو اس میں 50 اور 55 ایئرس کی بھی خواتین اس کلاس میں تھیں. اب وہ کیا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کورس مارکیٹ میں 50,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، 1.5 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، وہ آپ ہمارے ITCT سے فری میں کریے. صحیح. اور دراز، ای بے، Amazon، شاپیفائی. یا آپ نے کون سا کورس کیا؟ ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا آپ نے. ویب ڈیزائننگ کا سیکھ لیں. آپ گھر بیٹھے لوگوں کی اپلیکیشن بنا دیں. ظہور بھائی آپ سے ہم روزانہ بات کرتے ہیں اور آپ کی روزانہ سنتے ہیں. آج مہمان آئی ہیں، بالکل میں ان سے زیادہ سننا چاہتا ہوں. اور میرا آپ سے ایک بہت خاص سوال ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں جاری ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار 18 سال کی بچی. ہم تو جب 18 سال کے، میں جب 18 سال کا تھا تو اپنے اماں ابا سے بے عزتی ہوتا رہتا تھا کہ بیٹا پڑھائی میں دھیان دے دو، کچھ بن جاؤ گے. الحمدللہ نہیں دیا، تو آج کسی کام پہ بیٹھے ہوئے. تو آپ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ پروڈکٹ بنا رہی ہیں. کہاں کہاں جاتے ہیں پروڈکٹ؟ کیا ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور کیا ریونیو آتا ہے آپ کو؟ میرے جو پروڈکٹس ہیں وہ لائک دبئی، کینیڈا میں ابھی تک جا چکے ہیں، اور پاکستان میں دیکھا جائے تو اسلام آباد اور لاہور میں جا چکے ہیں، اور آبویسلی کراچی میں تو ہوتی ہے. بیسکلی ابھی تک یہ آن لائن اسٹور ہی ہے، ابھی اس کی کوئی آن سائٹ نہیں ہے، اب یہ آن لائن نہیں چلا رہی ہے. اور میرا ایم ہے کہ میں اس کا آن سائٹ ڈالر بنا رہی ہوں، نہیں بنا رہی؟ ڈالر بنا رہی ہوں میں منتھلی. لائک میں 100 سے 150 ڈالر میرے ہو جاتے ہیں. کیسا لگتا ہے بیٹا جب تمہارے ایسا ہوتا ہے کہ لائک میں فائنینشیلی اپنے اوپر خود اپنا کری ہوتی ہوں، وہ زیادہ خوشی ملتی ہے کہ میں اپنا سب کچھ خود کر رہی ہوں. اور آگے کے لیے کیا سوچ رہی ہو؟ یہ بیٹی کیا کرے گی آگے کے لیے؟ میرا یہ ایم ہے کہ جیسے کہ یہاں پر جو ظفر بھائی یہاں پہ کرتے ہیں ڈائلسس کا کرتے ہیں، تو میرا ایم ہے کہ جو بھی میں ارن کروں گی وہ کچھ میں یہاں پر دوں. اور دوسرا یہ کہ جو میرے پیرنٹس نے جو بھی میرے اوپر خرچ کیا ہے میں ان کو وہ چیز لوٹا سکوں. لیکن اور بیٹیوں کے لیے بھی تو کچھ سوچتی ہوگی نا کہ اور بیٹیاں اس سے فائدہ اٹھائیں، جو اس بیٹی نے کیا. لٹرلی یہ صحیح بات ہے کہ وہ یہاں پر آئے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو جو بھی گرلز ہوتی نا ان کو یہ ہے کہ اسکلز سیکھے. اسکلز بہت مین. بیٹیوں کو بیٹا یہ سمجھاؤ کہ وہ کیسے بہادر بنے، کیسے وہ آئیں آگے اور اس طرح سے تمہاری طرح. کانفیڈینس ہونا چاہیے ان کے اندر، سب سے مین ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کانفیڈینس ہے نا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. مینلی یہی ہوتا ہے. ایک بات بولوں گا، دیکھیں ہمیں گرل سے پہلے ان کے والدین کو بتانا پڑے گا. اس کی ماں نے اس پہ بھروسہ کیا، یہی ہوتا ہے. اس کے باپ نے اس پہ بھروسہ کیا اور بولا بیٹا پڑھو نکلو. بچی گئی 15 سال کی عمر میں، آج وہ خود کما رہی ہے. اب وہ کہہ رہی ہے میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو وہ ریٹرن کرنا ہے جو انہوں نے میری تعلیم و تربیت پہ آج تک خرچ کیا. تو بات سمپل سی ہے،
ہم نے آپ کے گلی محلے شہر میں انسٹیٹیوٹ بنا دیا, 10,500 لڑکیاں آ رہی ہیں نا پڑھنے. ان کے والدین نے بھی تو ان پہ بھروسہ کیا. لاہور میں 8,500 لڑکیاں آ رہی ہیں ماڈل ٹاؤن کے گیٹ پہ. ہمارا لاہور فری آئی ٹی سٹی ہے, تو آئیں پڑھیں سیکھیں. بلکہ ابھی بچی یہاں پہ بہت ساری چیزیں لے کر بھی آئی ہے. یہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. تو ظفر بھائی یہ مطلب ہے کہ ماں باپ کو چاہیے ماں باپ سپورٹ کریں, بالکل بیٹیوں کو لے کر آئیں, سمجھائیں کہ ہاں یہ راستہ صحیح ہے. یہ سب تمہاری پروڈکٹس ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ ہوم میڈ اس کی چاکلیٹس ہیں, یہ بناتی ہے اور ای کامرس کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہیں اس کی چاکلیٹس. اتنی اچھی وہ بنائی ہے, پریزنٹیشن بہت اچھی, پریزنٹیشن کتنی خوبصورت ہے. اچھا یہ دیکھیں گولڈن ریپ میں یہ چاکلیٹس تو نہیں لوگی اگر ہم لوگ کھا لیں. آپا دیکھیں چاکلیٹس کے اوپر رمضان مبارک بھی لکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ, ارے واہ. اچھا یہ کیا بات. ظفر بھائی مس کر گئے سر, یہ کھجور ہے اور اس کو چاکلیٹ ڈپٹ ہے, اور کسی پہ مونگ پھلی ہے, کسی پہ پستہ ہے. میں نے اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا نا, میں تو یار آپ کے آیا ہوں. یہ دیکھیں آپ کا سفر Flavor تیزی سے dates. ہوتا ہے نا, آپ تو ہواؤں میں جاتے ہیں. واہ واہ واہ. گیر ویر نہیں جاتا ہے. شفاعت بھائی نے غور سے دیکھا. لے لے شفاعت بھی. سر نہیں, میں ابھی فی الحال گھر رہے کئی ڈالر میں میرے پاس ابھی ڈالر ہے نہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کے منہ میں پانی آئے. مجھے دے دو, لاؤ چلو میں ڈالر دے دوں, میرے پاس آنے بہت عمدہ. اور یہ 18 سال کی عمر میں ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کھجور کی رسیوں سے بندھے ہوئے آپ کے لیے پیسٹری. کیا چیز ہے؟ کوکیز. یہ کوکیز بھی آپ کے لیے آئے ہیں, اور میرے خیال میں آج ماشاءاللہ ظفر بھائی کوکیز ہم نے براؤن دیکھی ہیں, کیمل کلر کی دیکھی ہیں, لیکن یہ جو گلابی کوکیز ہیں بیٹا ذرا بتائیے یہ کیا ہے؟ ریڈ ویلویٹ کوکیز ہے, اور یہ چاکلیٹ چانکس کوکیز. ارے واہ واہ شفاعت میں چکھ لیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں. ڈالر کے در سے نہیں, میرے پاس تو آنے والے ڈالر تو میں نے واہ 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 واہ, بہت عمدہ بہت عمدہ, زبردست. اب یہ چیزیں دیکھیں, میں سمپل سی بات ہے یہ کہہ رہی ہوں ہوم میں. اچھا خود بنا رہی ہوں, والدہ بنا رہی نہیں, خود بنا رہی ابھی میں سیمسٹر گیپ آیا تھا تو میں نے اس میں سیکھی. کیک ویک بنا رہی ہو؟ کیک میں نے ابھی سوچوں گی, میں نے براؤنیز بنانا سیکھی ہے. کیک بھی بڑے اچھے آرڈر آتے ہیں, اور اب تو لوگوں میں بڑا شعور ہو گیا. بڑے بڑے جتنے یہ بیکریز ہیں, میں نے ماربل کیک سیکھا ہے میں نے. مگر لوگ جو مہنگے دیتے ہیں آپ اچھی رعایت آفر. میرا مین یہ ہے کہ افورڈیبل ریٹ جو زیادہ نہیں ہو, تاکہ سب لوگ لے سکیں. کئی لوگوں کا لینے کو دل چاہتا ہے کہ لیکن مہنگا نہیں لے سکتے. ہاں, تو آپ ایسی آفر دیں کہ آپ میرے سے کانٹیکٹ. اچھا آپا ایک ظفر میں بریکنگ نیوز, ہاں یہ کھجوریں صرف باہر سے ہی بھری ہوئی نہیں, اندر سے بھی بھری ہوئی. کیا کوئی کیرمل آپا نے ڈبہ اپنے تھیلے میں ڈال لیا نا, میں بھی لیتا رکھا ہوا سامنے. آپا ایک اور چیز میں سمپل سے بتاؤں, دیکھیں یہ بچی تو ایک آپشن بتا رہی ہے کہ امیزون کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. ہمیں فوڈ پاپا بھی ایک آپشن دے رہا ہے. کیا آپشن دے رہا ہے کہ آپ ہوم شیف بن جاؤ. آپ انڈا اچھا تل سکتی ہیں, آپ بریک فاسٹ کا ایک ڈیل لگا دیجئے. آپ اس کے اندر چیز آملیٹ, فلاں آملیٹ, یہ آملیٹ, وہ آملیٹ. آپا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ بہنیں جو اپنے شوہروں کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. فوڈ پاپا آپ کا آ کے بنا کے دے گا وہ پورا ڈیزائننگ. اس کے بعد آپ کے سے میں آرڈر دے رہا ہوں, مجھے 10 چیز آملیٹ چاہیے. اگر آدھے پیسے بھی آپ کو بچ رہے ہیں, آپ ایک دن میں 2,000 روپے بھی کما رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ مہینے کے 60,000 روپے اپنی فیملی کو. ظفر بھائی یہ بات الیبوریٹ کرنا, ڈکلیئر کرنا بہت ضروری. بہت سارے لوگ ہوم شیف بننا چاہتے ہیں لیکن وہ بن نہیں پاتے کیونکہ وہ کمیشن کی پرسنٹیج ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ان کو لگتا ہے کہ کچھ بچت نہیں ہوگی. فوڈ پاپا کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا پرسنٹیج کا تناسب ہے؟ میرے خیال میں فوڈ پاپا نے تو ابھی ایک آفر دی ہوئی تھی کہ 40% اپنی جیب سے دے رہا تھا فوڈ پاپا. ارے واہ واہ واہ. مطلب اگر آپ کسی جگہ سے کوئی آرڈر کرتے ہیں تو اس کا 40% فوڈ پاپا اپنے پاس سے دے رہا تھا. امیزنگ امیزنگ. جو آپ کا بنایا وہ تو آپ کا ہے ہی. وہ تو ہے, اس کے مطلب آپ کے پاس سے کچھ نہیں لگ رہا تھا. اور ابھی بھی ان کے کچھ آفر چل رہی ہیں, بلکہ میں ابھی علی بھائی آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, اور جو ہوم شیفس ہیں ان کے آپ گھروں پہ چلیں ہمارے ساتھ, اور ان کو چل کے دیکھیں, ان کو موٹیویٹ کریں. اگر آپ جیسی شخصیات جائیں گی ان عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور ان کے پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کریں گی, یقین جانیں اگر اس عورت کو ایک دن میں 50 آرڈر ملتے ہوں گے اور زیبا آپا ساتھ کھڑی جائیں تو اگلا آرڈر اس عورت کو دن کا 100 آرڈر ملے گا. زبردست. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جب شوہروں کی تنخواہیں نہیں ہیں, ڈپریشن ہے, ہم نے ابھی بھی اس وقت میں اگر دیکھوں تو ایک پڑوسی ملک کے لڑکے کی خودکشی کی ویڈیو عام ہوئی, وائرل ہوئی, وہ گاڑی دوڑا رہا ہے, اپنی ماں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے, تو لوگ یہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اس ڈپریشن سے نکالنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ جی آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے, آپ اپنے شوہر کے ساتھ پارٹنر بن جائیے. اور صرف عورت نہیں, میں ایک بات اور بتاؤں, آپ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ فوڈ پاپا کا ایک ہوٹل میں, عورتوں سے زیادہ مرد ہوم شیف نکلے. جی جی بالکل, کہ جی میرا پاستا مشہور ہے, میرا فلاں چیز مشہور ہے, اور کما رہے ہیں لوگ. کتنا کما رہے ہو مہینے کا؟ جی میں 18 لاکھ کما رہا ہوں. تم کتنا کما رہے ہو؟ میں مہینے کا 25 لاکھ کما رہا ہوں. میں نے اپنے گھر میں 5 باورچی رکھ لی ہیں,
تو بات یہ کہ ہمت کریں, ہمت. اب دیکھیں نا یہ بچی نے کتنی بڑی بات بتائی کہ میں ایک کورس کیا, میں نے اس کے بعد مزید کورس کیے, انٹرنشپ کی, اور آج میں دنیا جہان میں چیزیں بنا کے بیچ رہی ہوں. ظفر بھائی, کئی دفعہ ہمارے جو مسلم ماں باپ ہیں وہ لوگ بڑے دل کو تنگ نظر رکھتے ہیں اور وہ بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتے کہ نہیں اسلام ہے, ہماری بیٹی پردے میں ہو. میں یہ کہتی ہوں کہ اسلام بھی صحیح ہے, بیٹی بھی صحیح ہے. آپ یہ تو دیکھو کہ جنگ کے میدانوں میں بھی تو بیٹیاں بچی بیٹھی ہے, حجاب میں بیٹھی ہے, اور ماشاءاللہ آپ حافظہ قرآن ہے. کہہ رہی ہوں کہ وہ وقت دیکھیں, آپ اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں, بیٹیوں کی بیک کو مضبوط کریں, ان کا ساتھ دیں. میں اگر آج اس جگہ آئی ہوں تو میرے ماں باپ نے میرا ساتھ دیا, یہ بیٹی اگر ساتھ آئی ہے تو اس بیٹی کے ماں باپ نے اس کو مضبوط کیا, وہ آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپا میں اس بات پہ بھی بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ آپا ہمارے ساتھ یہاں سحری افطاری میں مصروف ہوتی تھی, اور اسی وقت آپا کو ایک خوشخبری ملی یہاں پر کہ جس کے اندر آپا کے لیے تمغہ امتیاز, جی ستارہ امتیاز, بالکل یہی ملی مولا کے, یہی وہ خوشخبری ملی. اور پھر آپا گئے اسلام آباد اور آپا کو الحمدللہ وہ میڈل ملا. اور آپ بھی تو ہماری خواتین میں ہی آئیں گی نا, بھلے آپ ہماری ماں ہیں, بہن ہیں, آپ کو ملا. ہمیں بڑا پراؤڈ ہے کہ ہمارے ساتھ فخر پاکستان بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر. یہ بچی حافظہ ہے, کتنے سال کی عمر میں حفظ کیا قرآن بیٹا؟ میں نے 10 ایئرس میں اسٹارٹ کیا تھا اور 13 ایئرس میں کر لیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ویسے میں یہاں پہ آپ کے والدین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا بھرپور تربیت کیا آپ کی, اور کتنا آپ کے اندر اعتماد دیا ہے. اللہ پاک آپ کو اسی طرح سلامت رکھے اور اسی طرح آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اور یہ جو ابھی ایک پروڈکٹ ہے, یہ جو ہمارے سامنے 4 ہے نا, انشاءاللہ اگلی بار جب آپ کو بلائیں تو یہ 400 ہو چکے ہوں, اور آپ کے امپلائیز بھی ہوں, اور 85 لڑکیوں کو آپ ٹریننگ دے چکی ہوں انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے مہمان کو ملا دوں وقفے سے. بسم اللہ, بسم اللہ. ہمارے ساتھ تہا بیٹھے ہیں, تہا مائک لے لو. ہم نے اب سے 4 دن پہلے ایک بچے کے لیے دعا کروائی جو یہاں سے ہمارا میڈیا دیکھتا تھا, یہ ہے تہا اور دیکھتا ہے. اور یہ بیچارہ گھر سے آ رہا تھا موسمیات پہ, اس کے آگے لڑکا بیٹھا ہوا تھا حسن بائک کے اوپر. حسن ہو تو اس کو بھی برابر میں بھیج دو. تو بائک گڈھے میں گئی بیچ روڈ کے اوپر, کمزور سا بچہ ہے, یہ جو یونیورسٹی روڈ کے پرسوں میں. ہاں. اب اس کے بعد یہ اس کا فیس دیکھ لیں. حسن آپ برابر میں بیٹھو. یہ دونوں, وہ بائک چلا رہا تھا, یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا؟ مائک قریب کر کے بتاؤ. میں بتاتا ہوں کیا ہوا. اس کے بعد ہماری ٹیم بھاگی, اس کو لے کر گئے اسپتال, وہاں سے جناح اسپتال گئے. انہوں نے کہا جی روڈ ایکسیڈنٹ کیس ہے. کتنے گھنٹے بے ہوش رہے, لوگوں نے کیا بتایا؟ 3 گھنٹے بچہ بے ہوش رہا. اس کے بعد یہ ہوش میں جب آیا ہے تو یہ صرف دیکھ رہا تھا, پھر بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم اس کے ایسی سر میں کہاں چوٹ لگی ہے, لیکن الحمدللہ اس کا CT اسکین MRI کلیئر آیا. اب یہ اس کی حالت ہے. یہ اچھا پتہ ہے نا اس بچے کا قصور کیا ہے؟ ایک قصور ہے, یہ کراچی میں رہتا ہے. کراچی آپ سڑکیں اس طرح سے کھدی ہوئی ہیں کہ آپ اچھا خدا نہ, اور کوئی نشان نہیں لگا, کوئی لائٹ نہیں لگی, کوئی ریفلیکٹر نہیں لگا. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں, آپ خدا نہ خاصہ اس کے بدلے میں ہوتا اور میں گرتا اس وقت میں مر جاتا, تو کس کے کھاتے میں جاتا کیس؟ کوئی پوچھنے والا. جو اتنے لوگ جا رہے ہیں نا روڈوں پہ, بیچارے وہ گڈھوں سے بچنے کے لیے راستہ چینج کرتے ہیں, اوپر سے ڈمپر گزر جاتا ہے. وہ گڈھوں سے بچنے کے لیے بیوی بیٹھی ہے. اچھا کراچی میں ایک موٹر سائیکل پہ آگے 2 بچے, پیچھے شوہر, اس کے پیچھے بیوی, بیوی کی گود میں 1.5-2 مہینے کا بچہ. وہ چاہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ گڈھے میں جاؤں کہیں میرا بچہ نہ گر جائے. وہ ایسے گڈھے سے بچتا ہے, پیچھے والی گاڑی اس کو روند کے. آج بھی ہب پہ ایک بندہ ایسے ہی مر گیا, اس کی تھی. آج دیکھیں میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی, آج ہی کی باتیں نیوز میں دکھا رہے تھے. ہب جو روڈ, ہب چوکی, ہاں بالکل یہ رہا. میں صرف اتنی سی بات کروں گا, ان لوگوں کا قصور کیا ہے ان بچوں کا یار. اور دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, کسی کے کھاتے میں نہیں ہے. افسوس یہ کسی کے کھاتے میں. میں لندن میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو ٹرینیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں نا, ہم زمین کے نیچے جائیں جی, بتایا جی ایک اسٹیشن آ گیا 50 فٹ نیچے, پھر دوسرے 50 فٹ نیچے گئے جی, دوسرا اسٹیشن آ گیا. ایک عجائب میرے لیے تو عجوبہ ہی ہے نا کہ زمین سے 200 فٹ نیچے ٹرینیں چل رہی ہیں پورے شہر میں, اور کسی کو کوئی شور شرابہ نہیں. انہوں نے کہا اگر ٹرین 10 منٹ لیٹ ہوئی ہے اور آپ کی میٹنگ یا کوئی چیز ڈسٹرب ہوئی ہے اس کی وجہ سے, آپ کیس کریں اور آپ کو مہینے کے اندر وہ پیسہ ملے گا. انگلینڈ میں اور یورپ میں یہی کیس ہو. اور یہاں ہمارے لوگ حالت دیکھیں اس کے فیس کی کیا ہوئی, زندگی بھر یہ نشانات جائیں گے. یہ تمغہ منہ پہ لے کر وہ گھومے گا جی میں کراچی میں پیدا ہوا تھا, کراچی کے سڑک پہ گرا ہوں, اب میرا منہ یہاں سے یہاں تک, ناک وقت سب پوری. خواتین حضرات, یہ اس شہر پہ رہنے والوں کے لیے ایک معمول بن چکا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ کہ نہ کراچی کے حالات چینج ہوتے ہیں, نہ کراچی سے آنے والی خبریں بدلتی ہیں. سحری کی ڈسٹریبیوشن کا بھی آغاز ہو چکا ہے, اور آج کی جو مینیو ہے وہ ہے بریانی. چکن بریانی آج کے مینیو میں ہے. یہ بریانی نکالی جا رہی ہے, رسیلی سی بریانی. آج پھر بریانی ہے جی, چکن بریانی ہے. چکن بریانی, لیکن ہوتی بڑی مزدار ہے یار.
बड़ी मजेदार होती है। जो बोलते हैं ना तर मार, तो ये तर मार। आपका तरमाल मशहूर हो गया है। और आप ये खुद देखें ना, जो शेफ है हमारे हेड शेफ है माशाल्लाह खुद ही करे हैं। मतलब यही शेफ है? यही शेफ है माशाल्लाह, खुद बनाते और ये खुद ही करे हैं आज। और तुम्हें दर्द दिया, तुम्हें दवा देना। हाँ वाह 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 वाह। तो भाई ये सब देखें डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, वॉलंटियर्स कई थालों में चावल निकाल रहे हैं, कोई चावल खोल रहा है, चावल खोलेंगे तो फिर ये थाल में तकसीम के लिए जाएंगे। ये थाल एक जगह जमा किए जा रहे हैं, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रखी जा रही हैं और कोल्ड ड्रिंक्स रख के थोड़ी देर के अंदर ही ये जितने भी थाल हैं ये सब मेहमानों के आगे पेश कर दी जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स का अंबार है जो सब मेहमानों को पेश किया जाएगा। ये जितनी खाली जगह दिख रही है यहाँ कुछ देर के अंदर ही हज़ारों की तादाद में थाल होंगे और ये सब थाल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में थाल होते हैं और बड़ी डिसिप्लिन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से नज़्म ज़ब्त के साथ ये सहरी मेहमानों में तकसीम कर दी जाती है। रमज़ान मुबारक की ये 19वीं सहरी जो अब से कुछ देर में हम इख्तियार करने जा रहे हैं, ये 19वीं शब, ये 19वीं सुबह रमज़ान मुबारक में हर मोमिन के दिल में एक ऐसा मकाम रखती है क्योंकि आज की तारीख को हजूर मौला कायनात अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम से निस्बत है। 19वीं, 20वीं, 21वीं इन तीनों तारीखों में हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने फजाइल अली, अदालत अली के वो नुक्ते बयान कर सके कि जो आज तक हमारी नजरों से पोशीदा रहे हैं। ईमान की पहचान का उन्वान अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है, ईमान अली है मेरा, ईमान अली है। हसन भाई क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। असद भाई आपकी तरफ आते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए और बारगाह अली मुर्तजा में अकीदत के फूल पेश कीजिए। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। देर में अज़ान फजर का वक्त होगा, वो वक्त कि जब हजूर मौला कायनात अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाने लगे तो मुर्गाबियों ने नौहा किया और फिर उसके बाद की कैफियत और उसके बाद के मनाजिर वो है कि जब जरबत हुई तो उम्मत में से यह आवाज आने लगी कि अरकान इस्लाम पर आज हमला कर दिया गया। एक तुर्क इस रवायत का यह भी मिलता है कि अरकान इस्लाम मुनहदिम कर दिया गया। जिले रजा भाई, मैं आपकी तरफ आते हुए एक दरखास्त करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा कलाम पढ़िए
کہ ہمارے حاضرین جو اس محفل میں موجود ہیں اور ہمارے ناظرین جو دنیا کے کونے کونے سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے وہ نقشہ کھینچیے کہ کیا وہ وقت تھا، کیا مسائل تھے، کیا ماحول تھا۔ بسم اللہ۔ وہی کہ مسجد کے میناروں سے آواز گونجی تحت لمت واللہ کان الہدا، میں وہ منظر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اس وقت تھا کوفے میں۔ روزدار قیامت کے دن ہے، روزدار قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزدار قیامت کے دن ہے، ٹوٹا عرش بری کا ستارہ، روزدار قیامت کے دن ہے، اور خاک پہ برسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پہ، خاک پہ برسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پہ، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزدار قیامت کے دن ہے، اور شبیہ 19ویں کیسے آئی، شبیہ 19ویں کیسے آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزدار قیامت کے دن ہے۔ خواتین حضرات، مولا کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو اس نوعیت کی معلم ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب ان کو ضرب لگی، سر سے خون جاری تھا، مسلح مشکل کشا اس وقت خون میں تر تھا، تب بھی وہ نصیحت یہ کر رہے تھے کہ دیکھو اس قیدی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کو وہی کھلانا جو خود کھانا، اس کو پانی پلانا، اگر میں بچ گیا تو اپنے زخم کا حساب میں خود لوں گا، اور اگر میں نہ بچ سکا تو میری ایک ضرب کے جواب میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا۔ یہ ہے وہ عدالت علی، یہ ہے وہ عدل جس کی اس امت کو ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان شفاعت علی کو اجازت دیجیے۔ شہری کی ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو چکا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں والنٹیئرز ہیں جو ہزاروں لوگوں کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تحت نگاہ لوگ ہی لوگ موجود ہیں۔ آج بھی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ شہری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، والنٹیئرز میں آپ کو تقریباً ڈیلی بتاتا ہوں۔ شہری کی ڈسٹریبیوشن گیٹ سے شروع کرتے ہیں، گیٹ سے شہری ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوتے یہاں تک آتی ہے اور ہر ایک کو شہری ملتی ہے، ہر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ اور JDC کی خاص بات یہ ہے کہ شہری جو ہے مہمان حضرات گھر بھی لے آ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، بشرطے کہ یہاں پہ سب لوگوں نے کھا لیا پہلے کھانا۔ تاکہ 19ویں شہری بھی نظم و ضبط کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بڑے پرسکون طریقے سے روزانہ کی طرح آج بھی شہری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ کل آپ سے ملتے ہیں اسی مقام JDC میں 20ویں شہری میں، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔